سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فضائل رمضان مسائل رمضان پہ ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ آقا علیہ السلام کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ صحابہ تو تھے جان سر آقا کے۔ فرمایا ایھا الناس قد اذن لکم شہر مبارک شہر عظیم۔ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ اے میرے صحابہ، تھاڑے ہوتے ایک ایسا مہینہ آن والا ہے جیڑا بڑا ہی برکتاں والا مہینہ، بڑا ہی عظیم مہینہ۔ آقا نے فرمایا پہلا عشرہ رحمتی رحمت، دوسرا عشرہ مغفرتی مغفرت، اور آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس خطبہ کے اندر ایک لفظ ارشاد فرمایا، اس مہینے کے بارے میں فرمایا شہر عظیم، یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے دنیا دے اندر دن بنائے، دنوں دے وچوں اللہ پاک نے سید الایام الجمعہ، جمعہ نو سارے دنوں دی سرداری عطا کر دیتی کو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس راتاں بنائیاں تے ليلۃ القدر نو ساری راتاں دا سردار بنا دیتا۔ اللہ پاک نے کتاباں نازل فرمائیاں جو قرآن پاک کو اللہ پاک نے ساری کتاباں دا سردار بنا دیتا۔ اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر نبی بھیجے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے نبیوں دا سردار بنا دیتا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس طرح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک دا مہینہ ہے، 11 مہینہ دا سردار مہینہ ہے، شہر عظیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں عظیم کینوں کہندے نے؟ عظیم عظمت ہوئے، عظمت والی او شے نوں کہا جاندا ہے جڑا دنیا دے اندر او دا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ توجہ کرنا، قرآن تے غور کرنا، قرآن پڑھو پتہ چلدا ہے اللہ پاک نے اپنی ذات نوں عظیم فرمایا، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ایت الکرسی پڑھ دو، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اپنی ذات میں عظیم فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اس طرح میرے محبوب دی اخلاق دی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب تیرے اتنی عظیم اخلاق، اتنی عظمت والی اخلاق، کوئی مائدہ لال دے اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو قرآن دی باری آئی تو قرآن اللہ پاک نے عظیم آکیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے محبوب، اسد سبع مثانی صدفات اور قرآن عظیم عطا کیتا ہے، اتنی عظمت والی کتاب عطا کیتی ہے کہ کائنات کے اندر جتنی کتاباں ہیں اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں۔ اور میاں اس طرح اللہ پاک نے بڑے جرائم میں بیان کیتا، جو شرک دی باری آئی تو شرک نو بھی عظیم آکیا، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، زمین و آسمان گناہوں دا بار کے لیا لیکن شرک نہ کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے سارے اللہ فرماتے گناہ معاف کر دے لیکن شرک نہیں معاف کروں گا، کیونکہ شرک عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ سارے گناہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میاں عظیم تو پتہ چلیا عظمت والی شے، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم آکیا، میرے محبوب دی اخلاق کو عظیم آکیا، قرآن کو عظیم آکیا۔ اس طرح جب رمضان دی باری آئی میرے محبوب نے آکیا شہر عظیم۔ اتنا عظمت والا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں نام ہے اگر بلا اسے کوئی ایک روزہ آدمی چھڑ دے تے ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ایک روزے ثواب نہیں پا سکتا۔ تو پتہ چلا 11 مہینے بھی اس مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہر عظیم،
تے بڑے سعادت مند وہ لوگ نے جنہاں نے اس رمضان دے مہینے روزے رکھ کے اپنے دامن کو اللہ کی برکتاں دے نال رحمتاں نال بھر دیا۔ میرے دوستو بزرگو، اس رمضان کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کہو سبحان اللہ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے رمضان او مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اساں قرآن نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کتاب ہے میرے دوستو، جیتا ایک ایک حرف پڑھنے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قرآن اتنی عظیم عظمتاں والی کتاب ہے کہ جدے پڑھن نال بھی ثواب ملدا ہے، جنوں ویکھن نال بھی ثواب ملدا ہے، اگر کوئی تپائی بنا کے دے دے تاں بھی ثواب ملدا ہے۔ میرے دوستو جس سینے دے اندر قرآن آ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں او دا سینہ نبی دے مشابہ ہو جاتا ہے، انہیں نور ایمان و اپنی نشانی وچ سجا لیا۔ یہ عظمتاں والی کتاب قرآن اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اے قرآن نورانی شیشہ، سبحان اللہ کہو، اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھے راہ دکھلاوے، جے کوئی اس نو پڑھے تے عمل کماوے تے کدی نہ دوزخ جاوے۔ اے قرآن لکو نورانی شیشہ، اے قرآن لکو نورانی شیشہ تے سدھے راہ دکھلاوے، جے کوئی اس نو پڑھے تے عمل کماوے تے سدھا جنت جاوے۔ اور میاں قرآن اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر نازل فرمایا، اتنی عظمتاں والی کتاب کہ اپنا تعارف بھی خود پیش کر دیے۔ کائنات دے اندر بڑیاں کتاباں نے لیکن اپنا تعارف پیش نہیں کر دیاں۔ اتنی عظمتاں والی کتاب ہے، اتنی مجمل کتاب ہے کہ اپنا تعارف بھی خود ہی پیش کر دیے۔ قرآن کو پوچھا جائے اے قرآن تینوں نازل کرنے والا کون، تینوں لے آنے والا کون، کہ تے نازل کی گئی ہے، اپنا تعارف خود پیش کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عظیم کتاب ہے، یہ قرآن معجزہ کتاب ہے، اس قرآن کو ہر سوال کا جواب ملتا ہے۔ میں قرآن کو پوچھیا اے قرآن بتلا تینوں نازل کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا تنزیل من رب العالمین، قرآن کہتا ہے من رب العالمین نے نازل کیتا ہے۔ میں کہا پھر تینوں لے آنے والا کون؟ جواب دے نازل بہ الروح الامین، سید الملائکہ جبریل علیہ السلام میں لے آنے والے کہتے نازل کی گئی کسی مسجد کے اندر، کسی پہاڑ کے اندر۔ فرمایا نا 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 نزل علی محمد، نزل علی محمد، مجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطہر دے نازل کیتا گیا ہے۔ میں کہ قرآن کس مہینے وچ نازل کیتا گیا؟ قرآن خود جواب دینا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا گیا۔ میں کہ رمضان دے مہینے دے اندر 3 راتاں کس رات کو نازل کیتا گیا؟ قرآن جواب دے دے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، من لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا گیا۔ میں کہ لیلۃ القدر دی شان کی ہے؟ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات جڑی 1000 مہینیاں تو بہتر رات، اس رات کے اندر میں نازل کیتا گیا۔ میں کہتا ہوں اپنا تو تعارف پیش کر دیتا، ذرا صاحب قرآن کا بھی تعارف پیش کرنا، سبحان اللہ کہیے۔ قرآن صاحب قرآن، میرے دوستو قرآن رحمت، میرے محبوب رحمت للعالمین، قرآن ہدایت، میرے محبوب ہادی، قرآن نور، میرے محبوب سراجا منیرا۔ قرآن صاحب قرآن کا بھی دور پیش کرتا ہے، میرے محبوب دے چہرے دی باری آئی قرآن بولتا ہے، میرے محبوب دیا زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن بولے، میرے محبوب دے سینے کا ذکر آئے تو قرآن بولے۔ میرے دوست لوگ کہتے ہیں اے نبی دی شان نے بیان کر دیا، توجہ جملہ سننا، اسا نبی دی او شان بیان کر دیا تیری ارشاد الہبان نے بیان کی تھی، فرشاد قرآن نے بیان کی تھی، اور مسجد نبوی دی اندر حسان نے بیان کی تھی۔
قرآن میں نے قرآن کو پوچھا میرے محبوب دا چہرہ کیسا قرآن جب میرے محبوب دے چہرے دا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیتا میرے محبوب دیا زلفاں دا ذکر آیا قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیتا میرے محبوب دے ہونٹاں دا ذکر آیا قرآن نے وما ينطق عن الهوى کہہ دیتا میرے محبوب دیا اکھاں دا ذکر آیا قرآن نے ما زاغ البصر کہہ دیتا اور میاں میرے محبوب دی رحمت دا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیتا اگے چلیے میرے محبوب دے شہر کا ذکر آیا قرآن والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین کہہ دیتا لا اقسم بهذا البلد کہہ دیتا قرآن قسمہ تھا رہے ہیں میرے محبوب دے شہر کا ذکر کر رہے ہیں میں اللہ کو سوال کی طرف مکہ دے مقابلے دے اندر بڑیاں بڑیاں بادشاہاں بڑے بڑے ملک انہاں دی قسم اٹھا لیندا روم دی قسم اٹھا لیندا مصر دی قسم اٹھا لیندا اللہ اس لیے قسم اٹھائیاں تیرا گھر تے بیت اللہ موجود ہے اللہ فرماندے نا توجہ ہے اللہ نے قسم اٹھائی لا اقسم بهذا البلد اللہ تیرا گھر موجود ہے اس لیے قسم اٹھائیاں اللہ فرماندے نا اللہ پھر اس لیے یہاں مقام ابراہیم موجود ہے فرمایا نا اللہ پھر ایتھے اور چیزاں موجود ہیں انبیاء علیہ السلام دیاں تاں قسم اٹھائیاں اللہ فرماندے نے نا اللہ پھر کیوں قسم اٹھائیاں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میں ویکھیا اے کہ مکے دیاں گلیاں نے میرے محبوب دیاں تلیاں نے سبحان اللہ جنہ ذرات دی نسبت میرے محبوب دے نال ہو جاندی ہے میں انہوں بھی اونچا کر دینا میرے دوستو قرآن خود اپنا تعارف پیش کر دے اور میں صاحب قرآن کا بھی تعارف پیش کر دے میرے محبوب کی امت کا ذکر آیا قرآن بول کے کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس میرے محبوب دی معراج کا ذکر آیا قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پھر میرے دوستوں میں دیکھ کہاں گا آخر وچ اگر میرے محبوب دی شان پوچھنا چاہتے جو قرآن پڑھ دے جاؤ نبی دی شان پڑھ دے جاؤ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے محبوب کی شان صاحب قرآن کی شان سبحان اللہ میرے دوستو اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ بیان کرنے علماء کو سن کے حدیث پڑھ کے قرآن پڑھ کے وہ کیسا منظر ہوگا کیسا سما ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان وہ اشعار تو سناؤ جڑی میری شان وچ گئے محبوب دے چہرہ ویکھ کے نبی دے زلفاں ویکھ کے حسان نے کمال کر دیتا کو سبحان اللہ فرمایا وا احسن من لم تر قط عینی واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اے میرے محبوب تیرے جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب تیرے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے آج تائیں دیکھا ہی نہیں دیکھ دے کیسے خود ہی کہنے لگے کہ کسی ماں نے تیرے جیسا حسین و جمیل جنیا ہی نہیں ایک دفعہ ام المومنین ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول کی عورتاں نے تذکرہ کیتا یوسف علیہ السلام دے حسن دا کہنے لگیاں کہ یوسف علیہ السلام نے جنہاں نے ویکھیا انہوں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں ام المومنین ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رہن لگا فرمان لگی اگر وہ میرے یوسف نوں ویکھ لیندیاں تے اپنی گردن کٹوا لیندیاں انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائیاں جنہاں نے میرے محبوب کو ویکھیا ایمان لے کے اپنی گردن کٹوا ڈالی یہ میرے محبوب دا حسن ہے
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی ماں نے آج تک اس جیسا حسین و جمیل جنے ہی نہیں. حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اتنا حسن اللہ نے آقا علیہ السلام عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جب آقا علیہ السلام کو دیکھ دے نا، انہاں دے منہ جو کہنا پہلا لفاظ نکلیا، فیل مگے اس جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس سچے دا چہرہ ہے. حضور علیہ السلام یا کم دستیاں نے نبی دا چہرہ دستا کہ سچا ہے. اتنا حسین اللہ نے حسن عطا فرمایا. میرے آقا دیاں صفتاں تو جو ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرد زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا. میرے آقا دیاں صفتاں پیا کرد زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا. رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دی آیاں نے، او چہرہ میرے مدنی دا، او چہرہ میرے مدنی دا جے میں حسن خزانہ. میرے آقا دیاں صفتاں پالو سارے جانے، میرے آقا دیاں صفتاں بیا کردا زمانہ. میں کیوں آقا جانور گا جگ سارا جاندا اے، میں کیوں آقا جانور گا زمانہ سارا جاندا اے. او میرے آقا مدنی دا دے جانوی دیوانہ اے. او میرے آقا مدنی دا دے جانوی دیوانہ اے. میرے آقا دیاں صفتاں بیا کردا زمانہ سب سونیا تو سونا.